الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث اخری نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما هي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت اور اسوہ حسنہ ربیع الاول کے حوالے سے ہم بیان کریں۔ آج کتابیات میں سے ایک کتاب کا حوالہ ہم نے دینا ہے، اور استاد محترم علامہ خالد علوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ برمنگھم میں برطانیہ میں 10 سال تک ڈائریکٹر جنرل رہے تھے، اور پھر دعویٰ اکیڈمی اسلام آباد میں بھی 3 سال رہے تھے، اور پنجاب یونیورسٹی جامعہ پنجاب 1981-82 میں ہم ان کے پاس پڑھتے رہے تھے احادیث کے ٹاپک پہ، اور ان کی ایک کتاب کا حوالہ دینا ہے جس کا نام ہے حفاظت حدیث۔ اس میں علامہ محترم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو 3 پہلوؤں سے بیان کیا ہے۔ نمبر 1 کہ ختم نبوت جو نہیں مانے گا وہ کسی بھی حیثیت میں وہ رسالت کا انکار کرتا ہے۔ دوسرا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سنت اور احادیث کی آئینی حیثیت اور مقام اور حجیت کو نہیں مانے گا وہ بھی رسالت کا انکار کرتا ہے۔ اور تیسرے مرتبے پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور انسانیت کا انکار کرتا ہے وہ بھی رسالت کا انکار کرتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنی اس کتاب میں بہت سارے حوالے دیے ہیں، اور ختم نبوت کے سلسلے میں آپ نے وہ آیت لکھی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اس میں انہوں نے بہت ساری احادیث اور بہت ساری آیات کا حوالہ دیا ہے کہ یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخر النبیین خاتم النبیین ہے، کہ میرا زمانہ سب سے آخر پہ ہے، میرے بعد تو قیامت کھڑی ہے، میں تو عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے عقب میں پیچھے کوئی بھی نہ ہو، بلکہ وہ فرماتے ہیں میرے عقب میں تو قیامت کھڑی ہے، اور تمام انبیاء مجھ سے پہلے گزر گئے، جو صبح سے لے کے شام تک، میرا ٹائم شام سے مغرب کا ہے، اور میرے بعد تو قیامت ہے۔ آیا میں سب سے آخر پہ ہوں، حساب سب سے پہلے ہوگا، اور میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی جو کہ 80 صفحے ہوں گی، اور 1,24,000 میں سے 1,23,000 نبیوں کی صرف 40 صفحے ہوں گی۔ تو اس کے حساب سے انہوں نے دوسرا مقام اور مرتبہ جو ہے سنت اور آئینی حیثیت کو لیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کا انکار کرنے والا وہ بھی رسالت کا انکار کرتا ہے۔ اور پھر وہ جواب میں یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثیں لکھنے سے منع کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری کی روایت انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نکلے، اب فرمایا کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سنا ہے ہم لکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کتاب کے ساتھ کچھ اور مت لکھو، امحضوا کتاب اللہ وخلصوا، خالص کر کے کتاب لکھو۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ ہم احادیث لکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ صرف کتاب لکھو، اس کے ساتھ کچھ اور نہ لکھو۔ پھر ہم نے سارا اکٹھا کیا اور سارا جلا دیا۔ یہ جواد بناتے ہیں منکرین حدیث کے نبی پاک نے تو لکھنے سے منع کیا تھا۔ یہ بالکل شروع کی بات ہے، جس وقت کے لکھنے میں یہ تھا کہ کہیں قرآن اور حدیث کو اکٹھا نہ لکھا جائے۔ جس وقت کنفرم ہو گیا تو پھر آپ نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو فرمایا تھا کہ تم لکھا کرو، قید العلم بالکتابہ، لکھا کرو۔ وہ لکھا کرتے تھے، اور جو لکھتے تھے حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک کی دعا تھی، ان کو یاد رہ جاتا تھا کہ یہ حدیث ہم نے سنی ہے، میں نے لکھی ہے تو آپ کو تو یاد ہوگی، میں پڑھتا ہوں آپ سنتے جاؤ، اور پھر وہ تصحیح کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں ایک ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اور آپ کو حاکم نہ مان کر، ایک منافق نے یہودی کے مقابلے میں فیصلہ فاروق اعظم سے لینا چاہا تو فاروق اعظم نے تلوار مار کے اس کی گردن اڑا دی، اور پھر منافقین نے شور کر دیا جو مدینے میں بڑی تعداد میں تھے۔ تو اس وقت آیت اتری تھی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے، 5ویں پارے میں ہے۔
تو یہ کنفرم ہو گیا کہ جو نبی کو تسلیم نہیں کرتا آپ کے فیصلوں کو تو وہ رسالت کا انکار کرتا ہے، اس کی گردن اڑا دی گئی اور اس پہ قصاص بھی لازم نہیں آیا۔ تیسرا ہے بشریت کا انکار، تو جو رسالت کا انکار کرتا ہے وہ بشریت کا انکار کر کے کسی حساب سے انسانوں کے لیے نبی کا مقام اور اسوہ نمونہ نہیں رہنے دیتا، جس کے نتیجے میں اس لیے انکار یہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یہ جو فصلت کی آیت نمبر 6 ہے 24ویں پارے میں، یہ اس آیت کا انکار ہے۔ اور اس سے بڑی تحریف کیا ہوگی کہ کوئی اگر یوں ترجمہ کرے ما انتم لقد کا یہ قل انما انا بشر، انما کو انا الگ کر دے، ما کو الگ کر دے، بے شک نہیں ہوں میں تمہاری طرح انسان، یہ تعریف قرآن ہے اور یہ انکار قرآن ہے۔ اس کے بجائے قرآن مجید کی 2 آیات ہیں جن میں ہے قل انما انا بشر مثلکم، اور 4 مقام پہ وہاں جب بھی کبھی نبی آیا ہے تو لوگوں نے انکار کیا، ما انتم الا بشر مثلنا، یہ 4 جگہ پہ آیا ہے۔ نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت انسانوں کے لیے رہنما ہے، اور آپ کی خاندان اور آپ کی شخصیت اور اس پہ بے شمار چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے قرآن میں ہے کہ اگر زمین پہ فرشتے نوری مخلوق رہتی تو ہم فرشتہ نوری مخلوق ہی نبی بنا کے بھیجتے، جہاں انسان رہتے ہیں تو انسانوں پہ اللہ نے اپنا کلام اتارا اور اس کے 4 مشن تھے، اور وہ مشن زندگی ہے نبی پاک کی، نبوت کی 13 سال مکہ کی اور 10 سال مدینہ کی، اور 10 سال میں 9 نبی پاک کی جنگیں ہیں، جس میں نبی پاک نے 27 میں لیڈ کی ہے اور 9 میں لڑائی ہوئی ہے، اور 1 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان میں سے کسی بات کا جو انکار کرے گا وہ حجت اور اتمام پوری امت کا اس کا انکار ہے۔ اپنا عاقبت اور انجام وہ خود دیکھ لے، ہمیں کسی صورت فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔